نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے 6 بندے ہیں جن پر میں بھی لعنت کرتا ہوں اور اللہ بھی لعنت کرتا ہے. والمتسلط بالجبروت، جبر سے لوگوں پر مسلط ہونے والا. لوگ نہیں چاہتے، قانون و آئین کو توڑتا ہے، بالائے طاق رکھتا ہے، پس پش ڈالتا ہے، ڈنڈے اور بندوق کی زور پر جو ہے وہ لوگوں پر حکومت کرتا ہے. ایسا جو جبری مسلط ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت. اور یہ لعنت آپ کو نظر آتی ہے کہ کبھی ہمارا وطن اور ملک جو ہے اس کی کرنسی ڈالر کے برابر تھی، اور آج کتنا فرق ہے، اس سے ہر چھوٹا بڑا بخوبی آگاہ ہے کہ یہ جبری حکومتیں آتی گئیں، ہماری معیشت کمزور ہوتی گئی اور پھر کمزور ہوتی گئی، اور پھر خفیہ طاقتیں انہوں نے بھی اس میں کردار ادا کیا اور حکومتوں کو بنایا اور توڑا. حضرات، میں یہاں پر 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. اگرچہ ہم موجودہ حاکم کے حامی نہیں، آپ میں کئی افراد حامی ہوں گے اور مجھے اس بات پر اعتراض نہیں، انہوں نے اپنی حمایت کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اور ان کا ذاتی فہم ہے. لیکن جو لوگ اس حاکم کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ مسلمان حکومت کو گرانا جو ہے یہ بھی فتنے سے خالی عمل نہیں ہے، اس کی بھی خرابیاں ہیں، اس سے بھی معیشت تباہ ہوتی ہے. دیوالیہ ہوتا ہے ملک، تاجروں کی تجارت تباہی کے دانے پر چلی جاتی ہے. تو ہمارے اوپر کبھی دین کے نام پر اور کبھی لا دینیت کے نام پر حکومتیں جو ہیں وہ مسلط کی گئیں اور ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے. یہ بات یاد رکھیے، ہمارے پاس تو سونا چاندی کے وسائل ہیں، چاول اور گندم کے اور پانی کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن مجید میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو، حدوں کو قائم کرتے، اللہ ان کے اوپر رزق کے آسمان سے بھی دروازے کھول دیتا، زمین سے بھی کھول دیتا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. مملکت سعودیہ وہ واحد ملک ہے جس نے پوری دنیا کو پالا ہے اور پوری دنیا میں اسلام کی خدمت کی ہے. مساجد، مدارس، فلاحی سینٹر، ہاسپٹل، علماء، ان کی خدمت، یتیموں کی کفالت، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. پوری دنیا کی کفالت کرتا ہوا ایک ملک نظر آ رہا ہے کہ خارجی آبادی کو بھی شامل کر لیا جائے تو 3 کروڑ کے قریب ان کی تعداد بنتی ہے. 3 کروڑ. اور اب وہ ہم سے بھی زیادہ اشیاء پر ٹیکس لگا رہے ہیں. 5%، 10%، 15%. کیوں؟ جو سابقہ حکمران تھے وہ اللہ کی شریعت کے قریب تر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریت سے ان کو سونا نکال کر دیا ہے، پہاڑوں سے سونا ان کو دیا، بے پناہ وسائل دیے. وہ جتنا خرچ کرتے تھے دن کو اتنے ان کے اثاثے 10 گنا 100 گنا بڑے ہوتے تھے. آرام کو ان کا ایک ادارہ جو ہے یہی مان نہیں تھا، یعنی اسی کے جو وسائل اور آمدنی تھی وہی دنیا سے بڑھ کر. میرے بھائیوں دوستوں، آج جیسے جیسے وہ شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں ان کی معیشت جو ہے وہ بھی تنگی کا شکار ہوتی جا رہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اور میں دنیا کی جتنی بھی حکومتیں ہیں ان حکومتوں میں سے ان کی حکومت کو اب بھی بہتر سمجھتا ہوں. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے مخالف ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ قریشی ہیں. دنیا کی جتنی بھی حکومتیں ہیں ان حکومتوں میں سے جو قریشی ہیں وہ شریعت کے لحاظ سے تقدم اور برتری رکھتے ہیں، اور اب بھی یہ خیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق و فضل سے ان میں نظر آتی ہے، اگرچہ کم ہے. اور یہاں پر ایک بات میں اور بھی کر دیتا ہوں. گزشتہ 100 سال پہلے ترکوں کی حکومت تھی دنیا میں. جب ترکوں کی حکومت ٹوٹی ہے
تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 40 کے قریب حکومتیں بنی، 40 کے قریب ممالک بنے ہیں، اور جو ترک حاکم ہیں وہ بھی امت کے حق میں ان کی طرح بہتر ہی تھے۔ یہ جو ابھی تقابل ہو رہا ہے نا سوشل میڈیا پر کہ سعودی آؤٹ ہونے چاہیے اور ترکی آنے چاہیے اور ترکی برے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں دونوں اپنی اپنی جگہ پر امت کے لیے بہتر ہیں اور ان کی اکثریت بہتر ہے۔ ان کو آپس میں ٹکرانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، نبی علیہ السلام کا ایک فرمان سن لیں، فرمایا میری امت کا گروہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، لڑنے والا لشکر دنیا کا بہترین لشکر اور ان کا امیر بہترین امیر ہوگا۔ امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس حدیث کی شرح کی ہے۔ اہل حدیث سرخیل اور سردار محدث امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کیا لکھتے ہیں کہ عہد نبوی اور صحابہ سے لے کر یہ 7ویں 6ٹی 7ویں صدی تک ترکوں کے دور تک قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا۔ صحابہ نے بڑے حملے کیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، پھر اس کے بعد جو بنو امیہ کے حکام تھے ان کے دور میں۔ اور یہ جو ہے وہ کس دور میں فتح ہوا ہے؟ ترکوں کے دور میں۔ قسطنطنیہ جو استنبول ہے وہ نصرانیوں اور صلیبیوں سے چھین کر کے لیا گیا ہے، اور اس حدیث کا مصداق وہ ترک لوگ ہیں، اور نبی علیہ السلام نے صدیوں پہلے یہ بات ارشاد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ترکوں کے ہاتھ پر پورا کیا۔